آج کی یہ تقریب ہمارے پہلے رہنے والے ASJ1 رائے محمد خان صاحب کی ٹرانسفر کے سلسلہ میں اور نئے آنے والے ASJ1 افتخار نبی صاحب، نوید اقبال صاحب اور سول ججز صاحبان میں کیسر جمیل گجر صاحب، آصف علی چودھری صاحب اور مس تسمیہ اختر صاحبہ کی آنر میں منعقد کی گئی ہے۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا جاتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں اسحاق اسوانہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عبداللہ خرم نیازی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بوکے لے گئے۔ میں رائے محمد خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور بوکے ریسیو کریں۔ اس کے بعد میں افتخار النبی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں۔ نوید اقبال صاحب سے ریکویسٹ کروں گا۔ کیسر جمیل گجر صاحب، آصف علی چودھری صاحب، اس کے بعد میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور عبداللہ خرم نیازی صاحب بھی۔ اس کے بعد میں
شہباز گجر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں. شہباز گجر صاحب. مطاہر شاہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہے جی کون سی ڈیٹ صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر پہنچتے ہی جناب صدر کی یہ ہدایت موصول ہوئی کہ آسان گفتگو کریں اور مختصر کریں. تو میرا خیال ہے گفتگو تو آسان ہی ہوتی ہے، مختصر کرنا وکیل کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وکیل کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ اگر اسے سٹیج مل جائے نا تو پھر اسے گود میں اٹھا کر ہی اتارنا پڑتا ہے، اسٹیج سے وہ نہیں اترتا. لیکن بہرحال کوشش کروں گا کہ کم از کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ گفتگو کر دوں. آج جس تقریب سعید کا اہتمام کیا گیا ہے یہ بزم آتش کدائے تاب رخ شعلہ جبی، یہ بزم آئینہ رخسار وقار و تنکی، یہ بزم شعلہ عشق بجاں مجمر عالم جہاں، یہ بزم گرمی حسن بتاں کورائے ایار یقین، یہ بزم سجائی گئی ہے دو مختلف کے لیے، ایک رخصت ہونے والے کے لیے اور کچھ کو خوش آمدید کہنے کے لیے. اس لیے باعث لطف نظر موسم گل فصل بہار، بہجت قلب و دل و روح رواں صوت ہزار، ماہ تاباں پرتوے حسن متائے جلوہ ہے، منظر خورشید تاباں ایک نور شعائے جلوہ ہے، محو ماتو حائم و حیران، حیرت و استعجاب میں مستغرق ناظرین، حیرت و استعجاب میں مستغرق کہہ رہے ہیں ناطق کا سربا غریباں کہ اسے کیا کہیے، اور خامہ انگشت بدنداں کہ اسے کیا لکھیے. علماء، فضلاء، حکماء، محققین، ناقدین، وکلاء اور اکلا کی اس بزم میں میرا خیال یقین کی منزل پر کہ آپ لوگ میری گفتار کا ساتھ دیں گے. آپ کی سماعتوں کی نظر ایک منفرد موضوع کر رہا ہوں، امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے. ایک شخص ہے، اس کے اندر ایک شخصیت پوشیدہ ہے. ہر شخص میں ایک شخصیت ہوتی ہے. وہ شخصیت بنتی کیسے ہے؟ اس سلسلے میں جو مفکرین کی رائے ہے اس کی بنیاد پر کچھ معذورات پیش کر رہا ہوں. معروضات میری ہیں کہ شخصیت کے لیے مشاہدہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے.
مشاہدہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ عینی دنیا سے ذہنی دنیا میں تحسیسات کی مدد سے معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ اب عینی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جب وہ ذہنی دنیا میں منتقل ہوتا ہے تو اس کے منتقل ہونے کے لیے آلات تحسیسات اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اب جب وہ ذہنی دنیا میں پہنچ گیا تو ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، ہمیں پتہ ہو یا نہ ہو، ہمارے علم میں ہو یا نہ ہو، ہم وہاں تک پہنچ سکیں یا نہ پہنچ سکیں، بذات خود بلا علم و اطلاع ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عینی دنیا سے آنے والے مظاہر میرا التباس تو نہیں ہے؟ کیا ذہنی دنیا میں پہنچنے والے کوئی فریب نظر تو نہیں ہے؟ یہ پہلا سوال خود بخود ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اسے یقین ہوتا ہے کہ نہیں، یہ مظاہر قدرت وہی ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں، تو یہاں سے اس کی شخصیت بننا شروع ہوتی ہے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو شے مجھے نظر آئی ہے، یہ جوہر ہے یا عرض؟ اس کا فیصلہ بھی آپ کا ذہن کرتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ دماغ اور ہوتا ہے، ذہن اور ہوتا ہے۔ دماغ بنا ہوا ہے مادے سے اور ذہن بنا ہوا ہے لاشے سے، لہٰذا اس مادے اور غیر مادے کے درمیان ایک عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے درمیان جو عمل شروع ہوتا ہے اس میں پھر کیا کرنے جا رہے ہیں، اس سے پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شے حادث ہے یا قدیم؟ یہ تمام سوالات ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں، حادث ہے یا قدیم؟ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ علت ہے یا معلول؟ جب ہم اس مقام پہ پہنچتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شے علت ہے اور اس کا کوئی معلول بھی ہے، تو پھر ذہن اپنا کام شروع کرتا ہے۔ جب ذہن اپنا کام شروع کرتا ہے تو اس میں 3 قسم کے رد عمل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک رد عمل عمل استرداد، دوسرا عمل عمل قبولیت، اور تیسرا عمل عمل اخراج۔ کیونکہ مجھے ہدایت ہے کہ میں نے مختصر کرنا ہے، لہٰذا ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا، کیونکہ یہ بذات خود ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ تو جب یہ 3 عمل کارگر ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں انسان کو آگہی ملتی ہے، وہ آگہی اس کا ادراک ہے۔ اب وہ ادراک خاطر مکنون پر منطبق ہوتا ہے۔ جب وہ خاطر مکنون سے منطبق ہو جائے تو انسان کی شخصیت وجود میں آتی ہے، اس کے اندر تعصبات پیدا ہوتے ہیں۔ تعصب کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کے اندر تعصبات پیدا ہوتے ہیں، ان تعصبات سے اس کے رویے پیدا ہوتے ہیں، ان کے رویوں سے ہم اس آدمی کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ اب اس عمل سے گزرنے کے بعد جب کوئی شخص سامنے آتا ہے تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اس شخص کے اندر شخصیت کیسی ہے۔ اس کے لیے ہمیں 4 چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ پہلا خیال یہ ہے کہ جو ہی ہم اس شخص کا نام سنتے ہیں، اس کا مقام سنتے ہیں، اس کا مرتبہ سنتے ہیں، اس کی حیثیت سنتے ہیں، اس کی اہمیت سنتے ہیں، اس کا اختیار سنتے ہیں، تو پھر ہمارے ذہن میں ایک تصور رونما ہو جاتا ہے۔ اب اس تصور کو لے کر جب ہم اس شخص کے پاس جاتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ہمارے تصورات اس کے شخص سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ تو پہلا امپریشن اس شخص کو دیکھ کر پڑتا ہے کہ وہ شخص شکل و صورت میں کیسا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں کیسا ہے۔ اس سے ہم کوئی اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ شخص کیا شے ہے۔ لیکن اکثر اوقات ظاہری صورت شخصیت کی آئینہ دار نہیں ہوتی، تو پھر ہم آگے چل کے اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ جب گفتگو کرتے ہیں تو اس کے ذہن میں پنہاں جو موضوعات ہوتے ہیں وہ ہم پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم اندازہ کرتے ہیں کہ اس کا تباہر علمی کتنا ہے،
اس کی گفتگو کا انداز کیسا ہے، اس کے متعلقات کیسے ہیں، اس کی تنقیحات کیسی ہیں، یہ کائنات کے رموز کو کیسے سمجھتا ہے، اسرار کائنات کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے، رموز مخلوقات کو کیسے جانتا ہے، اس کی تقریر سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر کے شخص کو اس کی تحریر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا لکھتا ہے۔ لہذا جو جج ہے اس کی شخصیت کا اندازہ اس کی ججمنٹ سے ہوتا ہے، نہ شکل سے ہوتا ہے، نہ صورت سے ہوتا ہے، نہ اختیار سے ہوتا ہے، نہ اس کے تعصبات سے ہوتا ہے، نہ اس کے رویوں سے ہوتا ہے۔ اس کی شخصیت کا دار و مدار اس کی ججمنٹ پر ہے۔ وہ ججمنٹ اس کے ذہن میں پیدا ہو رہی ہے اور کاغذوں پہ ظاہر ہو رہا ہے۔ ایک نظریہ ہے نظریہ موقعیت۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو نظریہ موقعیت ہی انسان کی شخصیت بناتا ہے۔ تو موقعیت کی تفصیل پھر کسی وقت کریں گے، مجھے وقت کا خاص خیال ہے، ورنہ ہر لفظ اور ہر نقطہ ایک پوری کتاب ہے اور ہر ایک پہ پوری تفسیر کی ضرورت ہے۔ لیکن عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نظریہ موقعیت اس کی شخصیت کی بنا ہے۔ تو جب اس کی شخصیت کی بنا وہ بن گئی تو پھر وہ قلم استعمال کرتا ہے، زبان استعمال کرتا ہے، ججمنٹ دے دیتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہوتا ہے اس کا بیہیویئر ود ہز فرینڈس۔ چوتھا بیہیویئر ہے اندرون خانہ کا۔ اب جج صاحب کے دو بیہیویئرز ہمارے سامنے ہیں، ان کے گفتار، ان کے انداز اور ان کی تحریر۔ جو دو چھپے ہوئے عناصر ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم، وہ ان لوگوں کو معلوم ہوں گے جو ان کے قرب، جنہوں نے ان کا قرب حاصل کیا ہوگا۔ اور چوتھا عنصر ان لوگوں کو پتہ ہوگا جو اندرون خانہ میں دخل رکھتے ہیں۔ لہذا صرف دو باتوں کا ہمیں پتہ ہے کہ ان کا انداز تکلم کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کی گفتار کیا ہے، ان کا رویہ کیا ہے، ان کا سلوک کیسا ہے اور یہ لکھتے کیسا ہے۔ لہذا ان کی شخصیت کو میں ان کی ججمنٹ کے آئینے میں پرکھتا ہوں۔ جب یہ فیصلہ کرتے ہیں تو میں ان کی ججمنٹ پڑھتا ہوں۔ اس ججمنٹ میں بہت سے زاویے ہوتے ہیں اور عین ممکن ہے کہ ان زاویوں کو لکھنے والے کو بھی نہ پتہ ہو کہ وہ کن زاویوں سے لکھ رہا ہے۔ لہذا ان کا ایک نقطہ 360 زاویوں کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے۔ اب علم الامکان کی بنیاد پر ہم ان زاویوں میں سے ایک زاویہ چن لیتے ہیں اور اسے چن کر اس کی شخصیت کا اندازہ لگا لیتے ہیں، لیکن ایک دو ججمنٹ پڑھنے سے شخصیت کا پتہ نہیں چلتا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ کیا ججمنٹ لکھنے والا سیٹ آف ورڈ سے واقف ہے یا نہیں۔ اگر وہ سیٹ آف ورڈ سے واقف ہے تو پھر اس کے تعقلات وسیع تر ہوں گے۔ جب اس کے تعقلات وسیع ہوں گے اس کا کینوس بھی براڈ ہوگا، اس کا ویژن بھی براڈ ہوگا۔ لہذا بنیادی نقطہ تحریر میں یہ ہے کہ لفظ کی نشست کہاں ہے اور اس نے اسے کیسے استعمال کیا۔ تو لفظوں کی نشستوں کو دیکھ کر شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مثلا جستجو اور تلاش دو لفظ ہیں۔ جستجو تلاش نہیں ہے، تلاش جستجو نہیں ہے۔ پروفیسر عابد علی عابد نے کتاب لکھی ہے بدایہ۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ کوئی لفظ معنی نہیں رکھتا اور کوئی لفظ دوسرے لفظ کا مترادف نہیں ہوتا۔ انگلی کوئی معنی نہیں ہے، انگوٹھا کوئی معنی نہیں ہے، میز کوئی معنی نہیں ہے، آنکھ کوئی معنی نہیں ہے، کان کوئی معنی نہیں ہے۔ کسی لفظ کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ اس کے معنی کا تعین اس لفظ کی سیٹ نے کرنا ہے۔ تو جب کسی شخصیت کو پرکھنا ہو تو اس کی تحریر میں لفظوں کی نشست کو جاننا ہوگا۔ تو جب میں نے رائے صاحب کے ساتھ بطور وکیل ورکنگ ریلیشن رکھا
اور میں نے ان کی ججمنٹس کو پڑھا تو میرے ذہن میں یہ بنیادی نقطہ تھا کہ میں ان کی شخصیت کو معلوم کروں. تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی شخصیت کے اندر ایک استاد موجود ہے. یہ لفظوں کے ساتھ اس طرح کھیلتے ہیں جیسے اساتذہ کا فن ہے. تو آج پھر جو یہ ہیں اسی مقام پہ چلے گئے. تو استادانہ صلاحیتیں ان کی ججمنٹس میں ظاہر ہوئیں، لفظوں کی نشستوں میں ظاہر ہوئیں، اور ان کی شخصیت نکھر کے سامنے آ گئی. تو ان کی شخصیت لاجواب شخصیت، ماہر فن شخصیت، کونمک استاد کی شخصیت. ان کی ججمنٹ کو پڑھتے رہیں، انجوائے کرتے رہیں، لفظوں کی سیٹوں کو دیکھتا رہیں، نشستوں کو جانتے رہیں، ان کے تعقلات پر نظر رکھیں، ان سے کنسیپٹ ڈرا کرتے رہیں اور انفرنسز ڈرا کرتے رہیں. عام طور پر ججمنٹ سے لاجک بیسڈ ہوتی ہے، حالانکہ لاجک ہمیں ریئلٹی تک نہیں پہنچا سکتی، اس لیے ججمنٹ سیٹسفائیڈ بھی ہو جاتی ہے. ججمنٹ کو ویری بھی کیا جائے، اس لیے ہوتا ہے وہ کہ چونکہ ججمنٹ از بیسڈ اپون لاجک. لاجک پر کی جانے والی ججمنٹ فائنل نہیں ہوتی. آپ اسے کنکلوسیو ڈٹرمنیشن تو کہتے ہیں، اٹ از اے کنکلوسیو ڈٹرمنیشن، لیکن یہ ایبسولوٹ ججمنٹ نہیں ہوتی. لہٰذا لاجیکل ججمنٹ از ناٹ ایبسولوٹ ججمنٹ. ایبسولوٹ ججمنٹ کون سی ہے؟ وچ از بیسڈ اپون ریزن. لہٰذا ایک جج کو ریزن اور لاجک کا فرق پتہ ہونا چاہیے. ٹائم نہیں ہے ورنہ میں ریزن پہ بھی گفتگو کرتا. ایڈوانس ہدایات ہیں کہ زیادہ مت بولے. تو لاجک اور ریزن کا فرق کا پتہ ہونا چاہیے. میں نے ان کی ججمنٹ میں لاجک کہیں نہیں دیکھی. ان کی ججمنٹ کا ہر جملہ، اس سے جو انفرنس ڈرا ہوتا ہے وہ ریزن بیسڈ ہے. لہٰذا جب یہ ریزن بیسڈ ہے تو ان کی ججمنٹ ریئلٹی ہے. ریئلٹی کی 4 قسمیں ہیں نا: فینومینل ریئلٹی، پرسیپٹیو ریئلٹی، ریئل ریئلٹی اینڈ ایبسولوٹ ریئلٹی. تو اکثر ججمنٹس پرسیپٹیو ریئلٹی پہ رک جاتی ہیں، اس لیے وکلا کو وقت ملتا ہے ان میں سے پوائنٹ نکالنے کا، اپیل کرنے کا، فیصلہ کرنے کا. لیکن ان کی جو ججمنٹ ہے دیٹ از اے ریئل ریئلٹی، اور جو ریئل ریئلٹی پہ بیس کر رہی ہے دیٹ از بیسڈ اپون ریزن. اور جب ریزن پہ بیس کر رہی ہے تو اس کے بارے میں 2 اوپینین نہیں ہو سکتے. لہٰذا ان کی جو شخصیت ہے اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لاجک کو حتمی نہیں سمجھتے، اور لاجک حتمی ہوتی بھی نہیں ہے. صرف 1 منٹ لوں گا اس کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے. ایک شخص میرے پاس آیا، کہتا جی گائے اور بھینس میں نے نہیں دیکھی، مجھے بتائیں کیسی ہوتی ہیں. میں نے کہا جی گائے کے 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، بھینس کے 4 ٹانگیں ہوتی ہیں. گائے کے دم ہوتی ہے، بھینس کے دم ہوتی ہے. گائے دودھ دیتی ہے، بھینس دودھ دیتی ہے. گائے گھاس کھاتی ہے، بھینس گھاس کھاتی ہے. گائے گوبر کرتی ہے، بھینس گوبر کرتی ہے. تو لاجیکلی نتیجہ یہ نکلا کہ گائے اور بھینس ایک ہی چیز ہے. لاجک یہ کہہ رہی ہے کہ دونوں ایک ہیں، لیکن جب موقع پہ گئے پتہ چلا کہ گائے گائے ہے، بھینس بھینس ہے. گائے اور بھینس کا فرق پتہ لگا جب ہم نے ریزن کو استعمال کیا. لہذا ان کی ججمنٹ کی یہ خوبی ہے، اس میں لاجک نہیں ہے، ریزن ہے. اور دا انفرنس ڈران اپون دا ریزن کبھی غلط نہیں ہوتا. تو ان کے جو ویوز ہیں وہ کنفرمڈ ویوز ہیں، اور ان کی ججمنٹس پڑھ کر ہی میں یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ مجھے کیس کو کیسے کنڈکٹ کرنا چاہیے. لہٰذا دوسرے لفظوں میں یہ ہمارے استاد ہیں. تھرو ججمنٹ یہ ہمیں سبق سکھاتے ہیں کہ بھائی فینومینل ریئلٹی کو مت دیکھیں، پرسیپٹیو ریئلٹی کو مت دیکھیں، ریزن کو دیکھیں، لاجک کو مت دیکھیں. لہذا میں نے جو ان سے سیکھا اور میں نے جو انہیں استاد کا لقب دیا وہ اس بنیاد پہ دیا کہ انہوں نے ہمیں
لاجک اور ریزن کے درمیان فرق سمجھا دیں۔ تو آخر میں ایک بات کروں گا کہ شادی کے موقع پر لوگ ہنستے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا موقع آ جاتا ہے کہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں۔ شادی میں لوگ رو رہے ہیں، پتہ لگا کہ لڑکی کی رخصتی ہے۔ جب لڑکی رخصت ہو رہی ہے تو سب رو رہے ہیں، حالانکہ وہ اچھے گھر میں جا رہی ہوتی ہے، اسے شوہر مل رہا ہوتا ہے، اسے خاندان مل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ رو رہے ہوتے ہیں۔ تو وقت رخصت، چاہے وہ رخصت ہو کر اچھے مقام پر جا رہے ہیں، ہمارے لیے انہیں آنسوؤں سے رخصت کرنا لازم ہے۔ اور اس میں شادی کی رخصت میں اور اس میں ایک بڑا فرق ہے۔ وہ جس کی شادی ہو رہی ہے، جس میں اب رو رہے ہیں نا، وہ 2-3 دن بعد واپس بھی آ جاتی ہے، پھر چلی جاتی ہے، پھر آ جاتی ہے، پھر ہم اسے ملنے چلے جاتے ہیں، پھر وہ یہاں آ جاتی ہے۔ لیکن یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں رخصت ہو کے، شاذ و نادر ہی ایسا ہوا کہ وہ واپس آئیں۔ بہت کم ججز میں نے دیکھے، جیسے شیر ظہیر احمد صاحب تھے اور 2-3 اور، جو واپس جنگ بہادر خان بلوچ سے اسی لیے میں رخصت کا رونا رو رہا ہوں نا، ان کے جانے کی خوشی نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسی رخصت ہے کہ آئندہ ملنے کے امکانات محدود ہی سمجھے، کہیں سر راہ گاہ ملاقات ہو جائے، جی آپ نے مجھے پہچانا ہے، وہ کہیں گے ہاں میں نے آپ کو پہچانا ہے، بس۔ تو یہ ایک ایسی رخصت ہے، اگرچہ یہ ایک بہتر مقام پہ جا رہے ہیں، لیکن رخصت تو رخصت ہے۔ وقت رخصت وہ چپ رہے عابد، آنکھ سے پھیلتا رہا کاجل، جہاں رہیں خوش رہیں، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، پھلتے پھولتے رہیں، ترقی کرتے رہیں۔ ہماری دعائیں اب بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ نہیں بھی یہاں ہوں گے تب بھی ہم آپ کو دعائیں دیتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مطہر شاہ صاحب ہماری جنگ بار کا سرمایہ، اور ہمیں انتظار رہتا ہے ان کی اس خوبصورت لفاظی کا۔ اسی طرح ہم محظوظ ہوتے ہیں، اور یہ ذخیرہ ہمارے پاس نہیں اور نہ ہی آنے والے لوگوں میں ہوگا۔ ہمارا اثاثہ ہے، اللہ پاک ان کی عمر دراز کرے اور ان کا سایہ ہماری بار پر ہم اسی طرح ہمیشہ رہے، اور ہم ان سے سیکھتے بھی ہیں اور یہ سکھاتے بھی ہیں۔ اس کے بعد میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جناب ساجد علی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صدر بار، سیکریٹری بار ایسوسیشن، دیگر عہدیداران، میرے کولیگز اور معزز ممبران بار، السلام علیکم۔ شاہ صاحب کی اتنی فصیح و بلیغ تقریر کے بعد اب میرے خیال میں رائے صاحب کے حوالے سے کوئی بھی رائے ظاہر کرنا جو ہے وہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ تو میں اس میں صرف اتنا اضافہ کروں گا کہ رائے صاحب یقیناً نہ صرف جنگ جوڈیشری میں بلکہ ہماری پنجاب جوڈیشری کا ایک روشن ستارہ ہے۔ اور شاہ صاحب نے فرمایا، بالکل ان کی رائے صاحب کی جو اسپیشلٹی ہے وہ کافی عرصہ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں ہمارے ججز کو ٹرین کرتے رہے، اور اب ان کو اپنی مزاج کے مطابق ایک ایسی مصروفیت فیڈرل لیول پہ مل گئی ہے جو یقیناً ہماری پنجاب جوڈیشری کے لیے ایک افتخار اور عزت کا مقام ہے کہ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی نے پورے پنجاب میں سے جن 5 لوگوں کو پورے پاکستان کی جوڈیشری میں جو ممبران ہیں ان کو ٹرین کرنے کے لیے جن کو چوائس کیا ان میں سے ہمارے ایک رائے صاحب ہیں، اور اس کے لیے ہم اسپیشلی جھنگ اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری جھنگ اور جھنگ بار جو ہے جتنا بھی فخر کرے وہ کم ہے۔ اور میں ابھی ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے ریٹائر روم میں، تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ یقیناً آپ کو
یہاں کے جنگ کے ہمارے ججز کہیں گے کہ ہمارا نام بھی کسی کورس میں ڈلوا لیں اور ہمیں وہاں پہ بلا لیں، لیکن آپ نے ذرا سوچ سمجھ کے یہ کام کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں سر میرے پاس بڑا لاجک ہے۔ تو میں نے کہا کیا لاجک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ اگر جنگ میں ابھی مزید کسی ٹریننگ کی ضرورت ہے تو پھر میرا یہاں پہ آنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ میں نے کہا بالکل، آپ خود بھی ماشاءاللہ چونکہ ان کا علم سے اور یہ جو ہمارا لاء سے زیادہ تعلق رہا ہے، اور پھر اس پہ سونے پہ سہاگا یہ کہ آپ ڈسٹرکٹ جھنگ میں ہیڈ کوارٹر پہ آ کے پوسٹ ہو جائیں، اور جتنی اسسٹنس اور جتنی کمپیٹنسی کا جو لیول یہاں پہ ہے بہت کم جگہوں پہ دیکھا ہے۔ تو میری تمام نیک خواہشات، ہماری پوری ٹیم کی نیک خواہشات رائے صاحب کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک ان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا رائے صاحب سے، رائے محمد خان صاحب، ہمارے ٹرانسفر ہونے والے جج، ہمارے استاد، ہمارے بھائی، ان کی کورٹ میں جاتے ہوئے ہمیں کبھی بھی سب وکلا کو، خواہ وہ جونیئرز ہوں سینئرز ہوں، کبھی جھجک نہیں فیل ہوئی۔ ہمیں ایسا ہی فیل ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے اور انہوں نے ہمیں سکھایا بھی ہے۔ اب رائے صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب، فاضل صدر بار، جناب ڈی سی صاحب، سیکٹری بار، میرے جان سے عزیز معزز رفقائے کار، میری بہنوں، معزز وکلاء صاحبان، جناب مطاہر شاہ صاحب جن کو میں اپنے استاد کا بھی درجہ دیتا ہوں، السلام علیکم۔ جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ رخصتی ہمیشہ ایک، چاہے اچھی جگہ پہ جا رہے ہوں یا کمپیریٹیولی اپنا پسندیدہ جگہ پہ جا رہے ہوں، اس میں ایک سوگ یا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ یقیناً جو میں نے آپ کے ساتھ کام کیا، کہ آج 12 اکتوبر ہے، تو میں ابھی موبائل سے سرف کر رہا تھا تو میری جب پوسٹنگ ادھر ہوئی تو وہ بھی 12 اکتوبر کو ہی تھی۔ تو میں گھر سے نکلا تو وہ میسیجز بھی میں دیکھ رہا تھا کہ میں گھر سے نکلا، بچوں کو اسکول ڈراپ کیا تھا، واز جسٹ کمنگ۔ تو یہاں پہ جھنگ کے حوالے سے مجھے اجنبیت کی بجائے انسیت کا عنصر غالب تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میں اسی بیلٹ سے ہوں، اسی لب و لہجے میرے ماں باپ کا بھی یہی تھا، کلچر بھی یہی تھا۔ پھر اس کے علاوہ چنیوٹ میں پہلے سرو بھی کر چکا تھا، یہاں پہ چنیوٹ اور دیگر ایک کالج میں پڑھتا بھی رہا، تو وہ ایک جو انسیت کا عنصر تھا وہ کافی غالب تھا۔ پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ مجھے کافی عرصہ موقع ملتا رہا لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور پھر پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں بطور ٹرینر کام کرنے کا۔ تو آپ میں ایک تشنگی تھی کہ کسی اعلیٰ پائے کی بار میں اگر سرو کرنے کا موقع ملے تو کہیں یہ نہ امر رہ جائے کہ آپ ٹرینر تو ہیں لیکن کسی بہت بڑی بار میں سرو نہیں کر پائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جھنگ بار، میں اس کو جھنگ بار یونیورسٹی کہوں گا، جو یہاں سے میں نے سیکھا وہ شاید میری پی ایچ ڈی سے بھی بڑھ کے ہے۔ اور میں اب یقیناً فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نہ صرف دیگر یونیورسٹی سے کوئی ڈگری لی ہوئی ہیں، مجھے در حقیقت جھنگ بار یونیورسٹی نے بھی فارغ التحصیل کیا ہے۔ ان کی محبتیں، ان کا سکھایا ہوا علم، ہنر میرے ساتھ ہے۔ اس سب کو ساتھ لے کے میں کوشش کروں گا اپنے تئیں کہ اپنے دیگر بھائیوں کے لیے جو کنٹریبیوٹ کر سکیں، جو سسٹم میں کنٹریبیوٹ کر سکیں، وہ یقیناً کرتے رہیں گے۔ مجھے یہاں موجودگی کے دوران آپ جیسے اس یونیورسٹی کے میں کہوں گا کہ وائس چانسلر مطاہر علی شاہ صاحب، آپ کے دیگر سینئر کوئی ڈین ہے، کوئی پروفیسر ہیں، ان سے لمحہ بلمحہ سیکھنے کا موقع ملا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ سیکھنے کا عمل جاری رہے۔ میں نے اگر کسی کو کوئی لفظ میرے سے سیکھ پایا ہے تو وہ میری خوش قسمتی ہے، لیکن میں نے جو جس کی ایک دن کی بھی پریکٹس تھی اس سے بھی سیکھا ہے، کسی کے مسکراتے چہرے سے، کسی کے انداز سے، کسی کے بیان سے اور کسی کے تحمل سے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
جو چیزیں میں نے آپ سے سیکھی ہیں وہ میری زندگی میں کام آتی رہیں۔ آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اکٹھے ہوئے۔ یہ کوئی ریسیپروسٹی نہیں ہے، میں آپ کے لیے کسی اتنے بڑے اجتماع کا اور وہ بھی وکلاء کا میری بساط میں تو نہیں ہے، نہ میرے کہنے پہ شاید کوئی آ سکتے تھے۔ یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے ایک جانے والے کو رخصت کرنے کے لیے اپنا ٹائم نکالا اور میرے دل کو بڑا کیا، اور مجھے لگا کہ میں نے جو 2 سال گزارے ہیں وہ میری زندگی کے انتہائی کامیاب ترین دن ہیں۔ آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ، اپنے کولیگز کا بھی اور آپ میں سے ہر ایک ممبر بار کا۔ اور اس دوران اگر کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ آپ کے جی کو بری لگی تو بیان سے پہلے ہی بھولنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا۔ بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں پریزیڈنٹ بار مار منیر احمد خان سدانہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آنریبل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب، ایڈیشنل سیشن جج صاحبان، سینئر سول جج صاحبان، سول جج صاحبان، جناب خرم عبداللہ نیازی ڈی سی او صاحب اور میرے آنریبل رسپیکٹیبل وکلاء صاحبان، آپ سب کے علم میں ہے کہ آج ہم 2 فنکشن منعقد کیے جا رہے ہیں۔ یہ بار کی روایات کے مطابق فرسٹ وی آر آنرڈ ٹو ہیو اے جج لائک افتخار النبی صاحب، نوید اقبال صاحب، کیسر جمیل صاحب، چودھری آصف علی صاحب، مس تسمیہ صاحبہ۔ They all are over here and we urge that they will serve for the rule of law, for the betterment of justice, for the speedy disposal of cases, and also they will they will lessen the miseries of the people of the jung۔ یہ لیجنڈ ہیں جو یہاں پہ آئے ہیں، ہم ان کو بار کی طرف سے تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جنگ بار ان سے استفادہ حاصل کرے گی۔ ایک طرف ان کی آمد ہے تو دوسری طرف یہ کائنات میں بھی سلسلہ جاری ہے کہ یہ کبھی بھی ٹھہراؤ نہیں آیا، اسی طرح یہ نوکری کا حصہ ہے، یہ تغیر جاری رہنا ہے۔ تو میں اس کے ساتھ ہی رائے محمد خان صاحب کی بڈ فیئر بھی اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ یہاں سرو کر کے جا رہے ہیں، تو ایک شعر کے ساتھ لفظ پھر لفظ ہیں، لفظ پھر لفظ ہیں، جذبوں کو سمیٹیں کیوں کر، لفظ پھر لفظ ہیں، جذبوں کو سمیٹیں کیوں کر، میں کیسے کر پاؤں اظہار عقیدت تجھ سے۔ رائے صاحب، آپ نے یہاں پہ جنگ میں آپ کا بطور جج جو ایک کردار رہا، آپ ایک منصف، ایماندار، انتہائی مہذب، کلچرڈ اور لیگل اکیومر رکھنے والے سب سے بہترین انسان تھے۔ ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا۔ جنگ بار نے آپ کے عدالت کے چلانے کے طریقہ کار کو بھی سراہا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے عدالت کو ایک ایلڈر برادر کی طرح چلایا، اور ہر بار کے وکیل کے ساتھ آپ کا جو رویہ تھا وہ انتہائی مشفقانہ، دوستانہ اور بھائیوں جیسا تھا۔ اور سیم یہی ہے جو اصل ہمارے مین لیٹیگنٹ سب سے بڑے اس کے سٹیک ہولڈر ہیں، آپ کے رویے ان کے ساتھ بھی ایک انتہائی اچھے انسان کی طرح رہے۔ آپ کا جو لیگل اکیومن ہے وہ پہلے بھی مطہر شاہ صاحب فرما چکے ہیں، اس پہ ہم جتنا کہیں وہ کم ہے۔ آپ کا رول یہاں پہ ایک استاد کا بھی ہے، ایک ٹیچر کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے جج کا بھی ہے، اور آپ نے ہر وہ کردار ادا کیا جو کسی ایک جج سے ایک بار توقع رکھ سکتی ہے۔ آپ کے آنے پہ ہو سکتا ہے اتنی شادمانی نہ ہوئی ہو، لیکن جیسے انہوں نے فرمایا آپ کے جانے پہ آج بار کا ہر شخص دل سے اس کو کھنچاؤ ہو رہا ہے اور رنجیدہ بھی ہے کہ اتنے اچھے نہ صرف جج تھے بلکہ دوست بھی تھے، اور ان کے جانے سے ہمارے اندر ایک خلا پیدا ہوا، ہم آپ سے بہت سیکھ رہے تھے۔ تو آپ سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ کہیں جانے انجانے میں بار کے کسی فاضل رکن سے کوئی دل خراش بات ہو گئی ہو تو برائے مہربانی اسے نظر انداز کر دینا، اور آپ
انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے جھنگ بار میں سرو کیا ہے، آپ اپنی آئندہ جو بھی آپ کو ڈیوٹی سر انجام دی جائے گی وہ آپ پرفارمنس بیسڈ ہوگی، آپ کی اس سے بھی بہتر ہوگی، اس سے بھی بہتر ہم آپ سے حاصل کریں گے۔ اور جوڈیشل اکیڈمی میں جہاں جا رہے ہیں وہاں آپ کے علم کے جو روشن چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ ہم ان کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، اور ہم توقع رکھیں گے کہ جنگ بار میں جیسے پہلے آپ نے کچھ لیکچر بھی دیے ہیں اور ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے، وہاں سے بھی آپ سے ہم لرن کرتے رہیں گے، چونکہ یہ دنیا ہر وقت ایک دوسرے سے سیکھنے کی ہے، ہم سیکھ رہے ہیں، ہم ہر وقت طالب علم ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے وہاں بھی سیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی لے جائے، آپ کو، آپ کے خاندان کو دائمی خوشیاں نصیب ہوں، آپ خوش رہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ لمبی صحت عطا فرمائے، اور جنگ بار تہ دل سے آپ کی شکر گزار ہے کہ آپ نے جو وقت گزارا مثالی گزارا، اور ہم آپ کو یاد رکھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تقریب کے اختتام میں رائے صاحب سے ایک اور خصوصی ریکویسٹ کروں گا کہ جا تو رہے ہیں لیکن وہاں کے لیکچرز جو ان سے ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر لازمی کرتے رہیے گا، کیونکہ ہم آپ کو اس طرح نہیں چھوڑنا چاہتے جس طرح شاہ صاحب نے کہا ہے۔ جج صاحب نے بتایا ہے کہ واپسی والی بات نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے چلو اسی طریقہ سے ہی ہم آپ کے ساتھ۔ باقی جو دوست خطاب کرنا چاہتے تھے ان سے معذرت خواہ ہیں کیونکہ ٹائم کم تھا، تو ججز صاحبان کی کچھ اپنی میٹنگ تھی اس وجہ سے، تو نئے آنے والے ججز صاحبان کو خوش آمدید۔ یہ ان کا گھر ہے، جنگ بار ان کی اپنی بار ہے، اور انشاءاللہ کوآپریٹو بار ہے۔ مزید رائے محمد خان صاحب نے بھی آپ کو بتا دیا، ان کا اچھا وقت گزرا یہاں پہ، تو امید کرتے ہیں آپ بھی انشاءاللہ ہمارے وکلاء صاحبان کے ساتھ کوآپریٹو رہیں گے۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی ناصر ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ تقریب کا اختتام۔ شکریہ۔